بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بلائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فرما اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شاہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچشمے خود دیکھ سکیں۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلے پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداران کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، باخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دے دی ہے، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے سنادیہ قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے، اور جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں نے نرقے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واقعہ شہادت کو یکسر بلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ دل سے ایک لہجہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ جب سب بھی سوتے، خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشمے خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردردہ آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے کہ ان کا کلیجہ دہل جاتا کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تا دم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔
دوسری بات جو اس واقعہ سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسی عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتے ہیں جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، چنانچہ برس مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضائی جو کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں زیادہ راہ اور مقدم جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور تقویٰ کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نصرت اور تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے۔
اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کوئی بپتا نازل ہو گئی ہے یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، میرے سر کے تاج کیا سہانا رونما ہو گیا ہے، کیا امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کسی مارکہ جہاد میں مسلمانوں کا کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے عرض کی، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے ہاں دنیا اور آئی تک میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کیا، کیوں نہ آپ اس فتنے سے گلو خلاصی کر لیں؟ اس دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار معتد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار شام تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کوفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت بے حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کی جو ایک دوسری سے بڑھ کر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان میں جھوٹا نہ ہونے دیں۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، باخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا ہوں، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے اور بعد ازاں ان کے لیے روٹیاں پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا، باخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا، کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے
سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کریں۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا، میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا وہ کیا؟ فرمایا، یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا، وہ کون ہے؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے عرض کی، آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سندِ رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ترجیحات پر دیتے تھے، چاہے خود گھاٹے میں ہی رہیں۔ جزاک اللہ۔